بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 4 میں آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیت مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ یسألونکا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کیا چیز حلال قرار دی گئی۔ قل، کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے حلال قرار دی گئی پاکیزہ چیزیں، وما علمتم، اور جو کچھ تم نے سکھایا ہے، من الجوارح، شکاری جانوروں کو، مکلبینا، تم ان کو چھوڑتے ہو شکار پر، تعلمونہن، تم ان کو سکھاتے ہو، مما، اس میں سے، علمکم اللہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں سکھایا، فکلوا، پس تم کھاؤ، مما، اس میں سے، امسکنا علیکم، جو وہ روکے رکھیں تمہارے لیے، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا کرو، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ رب العزت سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، جلد حساب لینے والے ہیں۔ مذکورہ آیت کا شان نزول۔ ابتدا صورت میں اللہ رب العزت نے مویشیوں کی حلت کے متعلق فرمایا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، یعنی تمہارے لیے مویشی حلال قرار دیے گئے ہیں، بشرط کہ ان کو صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے۔ الا ما ذکیتم کا ذکر بھی پہلے گزر چکا ہے، مگر شکار کا مسئلہ ابھی تک حل طلب تھا، جس کے متعلق صحابہ کرام کہیں سوال کرتے، چنانچہ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے شکار سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر شکار کی حلت اور حرمت کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا۔ یاد رہے کہ حاتم تائی بڑا مشہور اور معروف آدمی گزر چکا ہے۔ ان کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے خود یہ مسئلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آیت مبارکہ کی تفسیر۔ مذکورہ آیت کا گزشتہ آیات سے ربط۔ پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے حلت اور حرمت کا قانون بیان فرمایا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ حرام چیزیں ان کے لیے جسمانی یا روحانی طور پر مضر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کی تکمیل کا اعلان فرمایا، جو کہ قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ اللہ جل شانہ نے نعمت کا ذکر بھی کیا کہ اس نے دین کے تمام فرائض اور قوانین پورے کر دیے ہیں، نیز یہ کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر بھی دنیا میں غلبہ حاصل ہو گیا ہے۔ پھر حلت اور حرمت کے قانون میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اپنی کمال اور مہربانی سے اضطراری حالت میں حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت بھی ہے۔ گویا مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے اگر ممنوع چیز کھا پی لی جائے تو کوئی حرج نہیں،
تاہم اس اجازت کو 2 شرائط کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1، ایسا شخص حد سے بڑھنے والا نہ ہو اور نہ لذت کا طالب ہو بلکہ جان بچانا مقصود ہو۔ یسألونک ماذا احل لہم، یعنی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال قرار دی گئی۔ قل احل لکم الطیبات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں۔ امام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طیبات میں 2 انواع کی اشیاء آتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو محرمات کے مقابلے میں آتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کو کتاب اللہ، سنت رسول یا اجماع امت نے حرام قرار دیا ہو۔ ان کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں اور وہ طیبات میں آتی ہیں، اور دوسری قسم میں وہ چیزیں آتی ہیں جو انسانی طبیعت کے مطابق صاف ستھری اور حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین، جوارح جارح کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی ہے زخمی کرنے والا۔ شکاری جانور چونکہ شکار کو زخمی کر کے پکڑ لیتے ہیں اس لیے انہیں جوارح کہا گیا ہے۔ مقلبینہ یعنی مطلب یہ ہے کہ شکار پر تم شکاری جانور خود چھوڑتے ہو، وہ خود شکار کے پیچھے نہیں جاتے۔ تعلمونہن مما علمکم اللہ، یعنی شکار پر چھوڑنے سے پہلے تم ان کو وہ کچھ سکھاتے ہو جو اللہ رب العزت نے تمہیں سکھایا۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے ان شکاری جانوروں کا شکار حلال ہے جنہیں تم شکار پر بھیجنے سے پہلے زیر تربیت رکھتے ہو۔ جب وہ اچھی طرح تربیت یافتہ ہو جائیں تو پھر ان کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے جائز ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ ان جانوروں کو جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے روک رکھیں، مگر اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ اس پر اللہ رب العزت کا نام لیا جائے۔ اس کے بعد شکاری جانور جو شکار پکڑ کر لائیں گے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ درندوں میں عام طور پر کتے کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے اور اس کے لیے اس کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا ارسلت کلبک المعلم، جب تم اپنے کتے کو شکار کے لیے بھیجو تو وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تو اس پر اللہ کا نام لو۔ اگر شکاری نے جانور چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی تو جو شکار زندہ پہنچ گیا تو اسے شرعی طریقے سے ذبح کرو، اور اگر راستے میں وہ مر گیا تو وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، تم اسے کھا سکتے ہو۔ اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ شکاری جانور نے خود اس شکار میں سے کچھ نہ کھایا ہو۔ اگر شکاری جانور نے اس میں سے خود کچھ کھایا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ شکار خود اپنے لیے کیا ہے، نہ کہ تمہارے لیے، لہذا اس صورت میں یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے شکار کے حدود اور شرائط بیان کرنے کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔
اور اس کے قانون پر عمل کرو، اس کی خلاف ورزی نہ کرو، ورنہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ وہ تمہارے ہر فعل کا محاسبہ کرے گا، اور اگر اس کے کسی قانون کی خلاف ورزی پائی گئی تو پھر ایسا کرنے والا اس کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ اللہ رب العزت پورا حساب لیں گے اور اس کو سزا بھی ضرور دیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔